صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الآخر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی محفل ہمیشہ کی طرح بزم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعاون سے ان کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ محفل گزشتہ کئی سالوں سے جاری و ساری ہے۔ آج کی محفل اگر ہم نمبر وائز دیکھیں تو 276 یعنی کہ 276واں درس قرآن کراچی اور گرد و نواح میں یا پورے پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسی تنظیم ہو، بزم ہو جس نے اس تسلسل کے ساتھ درس قرآن کروایا ہو اور ہر دفعہ ایک سے بڑھ کر ایک علماء کرام کو مدعو کیا تاکہ آپ کی دینی روحانی پیاس کو بجھایا جا سکے۔ اللہ رب العزت اس بزم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے سلسلے میں اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو ساتھی جو لوگ اس بزم کے ساتھ تعاون کرے اللہ رب العزت انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ان کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی اس محفل کا عنوان حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت کے انتہائی اہم فیصلے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا۔ 12 یا 13 سال کی عمر سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال تک سب سے زیادہ وقت گزارنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کی۔ جس طرح آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق جیسا بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے 3 نمایاں دور ہیں، جن میں ایک قبل از اسلام ہے، دوسرا اسلام سے لے کر خلافت تک اور تیسرا خلافت سے لے کر وفات تک۔ آج ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو مشکلیں پیش آئیں تو آپ نے ان کا کیسا فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط باتوں سے خود بھی بچنے کی اور آپ لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب بار خلافت اٹھایا تو سب سے پہلا مسئلہ جو آیا تھا وہ آقا کریم علیہ السلام کی تدفین تھی۔ آپ کو پتا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے حوالے سے صحابہ کرام کی مختلف آراء تھی، مختلف رائے تھی۔
4 رائے بڑی اہم تھی، میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ تھی، کسی نے کہا کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں آپ کی تدفین کی جائے۔ کسی نے رائے دی کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بیت المقدس میں کی جائے، جہاں بہت سارے انبیاء کرام ہیں۔ کسی نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کی تدفین جنت البقیع میں کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کی تدفین کسی مسجد میں کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور کہا کہ میں نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کی تدفین وہی ہوتی ہے جس جگہ اس کا انتقال ہو۔ یہ پہلا مسئلہ تھا جسے حضرت ابو بکر صدیق نے حل کیا۔ دوسرا، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ مبارک تھا۔ ترکے کے بارے میں سوال آیا کہ ترکہ کسے دیا جائے، تب بھی اس مسئلے کو حضرت ابو بکر صدیق نے ہی حل کیا۔ ایک دنیاوی قانون بھی ہے، شرعی حکم بھی ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کا بقیہ مال، اس کا چھوڑا ہوا مال ترکہ کہلاتا ہے، اور وہ ترکہ اس کے لواحقین میں، اس کے بیوی بچوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے ظاہری وصال فرمایا تو آپ کے ترکے کے متعلق بھی رائے سامنے آنے لگی۔ تو اس موقع پر پھر حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور کہا کہ میں نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم انبیاء کرام ترکہ نہیں چھوڑتے، ہمارا سامان، ہمارا مال ترکہ نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا فیصلہ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سر انجام دیا۔ تیسرا ایک اہم مسئلہ، وہ لشکر حضرت اسامہ بن زید کی روانگی تھی۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ علماء کرام سے سنتے آئے ہیں، اس بزم کے توسط سے بھی، اس کے علاوہ بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن حارث۔ آقا کریم علیہ السلام نے انہیں موتا کی جنگ میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ موتا کی جنگ عیسائیوں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ یہودیوں کو غزوہ خیبر اور دیگر غزوات میں شکست ہوئی، وہ کچھ لمحوں کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ اب عیسائی آگے بڑھ کر حملہ کرتے تھے۔ عیسائیوں کی جو بڑی حکومت تھی وہ رومی حکومت تھی، اور اس سے مسلمانوں کو خطرہ رہتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا حضرت زید بن حارث کی قیادت میں۔ یہ لشکر کی تعداد 3000 تھی، صرف 3000، اور مد مقابل کا جو لشکر تھا، آپ ان کی تعداد سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 3000 کے مد مقابل آنے والے کچھ 6000 نہیں تھے، ڈبل نہیں تھے، ڈبل سے ڈبل 12000 وہ بھی نہیں تھے، 12 کا ڈبل 24000 نہیں وہ بھی نہیں تھے، چلے 24 کا ڈبل کر دیا جائے تو 48 بنتا ہے، نہیں اتنے بھی نہیں تھے، بلکہ 3000 مسلمانوں کے مد مقابل آنے والی فوج کی، رومی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی، 2 لاکھ۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دی، لیکن مزہ نہیں آیا۔ ان کا فتنہ پھر سر اٹھانے لگا کہ کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یہ پھر سر اٹھا رہے، پھر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے۔ تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 700 سواروں کا ایک دستہ حضرت زید بن حارث کے شہزادے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں روانہ کیا۔ آپ اس لشکر کی خوش نصیبی ملاحظہ کیجئے کہ اس لشکر کے سپہ سالار، آرمی چیف، کمانڈر ان چیف ایک 17 سال کے نوجوان حضرت اسامہ بن زید تھے، اور اس لشکر میں شامل کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق،
حضرت عمر بن فاروق، عشرہ مبشرہ، اہل بدر، بزرگ اکابر صحابہ کرام. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالار مقرر کیا اور انہیں رومیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا. حضرت اسامہ بن زید اپنا لشکر لے کر مقام جرف تک پہنچے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو گیا. ابھی لشکر وہاں رکا ہوا ہے، کافی مسلمان واپس آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اس لشکر کی روانگی کا حکم دیا. صحابہ کرام میں چیمے گوئیاں ہونے لگی، باتیں ہونے لگی. انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا کہ آپ حضرت ابوبکر کا مزاج سمجھتے ہیں، آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ اس لشکر کی روانگی فی الوقت موقوف کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں، کچھ عرصے کے لیے رہنے دیں. آقا کریم علیہ السلام کے وہ سچے غلام حضرت ابوبکر صدیق، آپ نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر تجھے تیری ماں روئے اور تجھے تیری ماں نہ پائے، کیا میں اس لشکر کی روانگی کا حکم روک دوں جسے آقا کریم علیہ السلام نے خود روانہ فرمایا تھا؟ نہیں، میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا. اگر یہ لشکر چلا جاتا ہے، مدینہ خالی ہو جاتا ہے اور اس طرح خالی ہو جائے کہ درندے آئیں اور میری بوٹیاں نوچ لیں، تب بھی میں اس لشکر کو جانے سے نہیں روک سکتا جسے آقا کریم علیہ السلام نے خود روانہ فرمایا. انصار کے اکابر صحابہ نے حضرت عمر کو دوبارہ بھیجا کہ آپ ایسا کریں، چلیں اگر آپ لشکر کی روانگی موقوف نہیں کرتے تو آپ جو ہے وہ سپہ سالار تبدیل کر دیں، کسی بزرگ، کسی تجربے کار، کسی ماہر شخص کو آپ سپہ سالار بنا دیں. آپ سیرت کی کتابوں میں واقعہ پڑھیں گے، احادیث کی، کہ حضرت ابوبکر صدیق پھر جلال میں آ کے حضرت عمر کی داڑھی پکڑ لی تھی. داڑھی ایسا نہیں ہو سکتا، اے عمر جب تم اسلام میں نہیں تھے تو بڑے سخت تھے، اب اسلام میں آنے کے بعد نرم پڑ گئے ہو، تمہیں تو مجھے ہمت دینی چاہیے تھی، تم تو خود ڈھیلے پڑ رہے ہو. کھانے میں سپہ سالار کو بھی تبدیل نہیں کروں گا. پھر دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب یہ 700 سواروں کا لشکر مختلف قبائل کے سامنے سے گزرتا، قریب سے گزرتا، ان میں سے وہ قبائل بھی تھے جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے، کہا کہ جی بس اسلام حضور تک تھا، بس حضور کا ظاہری وصال ہو گیا، بس اب ہم اسلام میں نہیں رہیں گے. وہ دوبارہ مرتد ہو گئے. اور ان میں سے وہ بھی تھے جو مدینے پہ حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے. جب انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں جب لشکر جاتے ہوئے دیکھا تو ان کی عقل ٹھکانے آئی، ڈر گئے، انہیں خوف لاحق ہوا. انہیں سوچا کہ یہ لشکر اتنا یہ باہر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کے اندر بھی کچھ لشکر ہوگا، جب ہی انہوں نے اتنا لشکر باہر بھیجا ہے. اس واقعے سے ان لوگوں کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا. اور تیسرا یہ ہے کہ جس لشکر کو آقا کریم علیہ السلام نے روانہ کیا تھا، جسے حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ کیا تھا، 700 سواروں کا وہ دستہ حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں 40 دن کے بعد کامیاب ہو گیا لوٹا. 40 دن کے بعد. تیسرا بڑا اہم مسئلہ منکرین ختم نبوت تھا. مسلمہ یہ یمامہ قبیلے کا سردار تھا. اس قبیلے کے بعض افراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو چکے تھے. خود مسلمہ کی عمر 150 سال تھی. 150 سال 150 سال اس شخص کی عمر تھی. جب آقا کریم علیہ السلام مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، جب آپ کو مرض موت لاحق ہوا تو اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کا بوجھ سنبھالنے کے بعد اس کی طرف بھی ایک لشکر بھیجا. آپ تصور کریں مدینے کی اس ریاست کا
کہ جس میں ایک لشکر تو رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں جاتا ہے، دوسرا لشکر زکوٰۃ دینے والوں نہ دینے والوں سے جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید کی سربراہی۔ حضرت عمر فاروق نے بھی یہاں پر بھی رائے دی کہ حضرت ایک جگہ لشکر بھیجتے ہیں، واپس آ جائے گا پھر بھیج دیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے منع کر دیا اور کہا کہ اگر یہ لوگ آقا کریم علیہ السلام کو زکوٰۃ کی مد میں اونٹ کی ایک رسی بھی دیتے تھے اور اب نہیں دیں گے، میں ان سے جنگ کروں گا جب تک یہ زکوٰۃ نہ ادا کر دیں۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اگر یہ بکری کا بچے بھی زکوٰۃ میں دیتے ہوں میں تب بھی ان سے وصول کر کے دوں گا، انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کہ یہ زکوٰۃ اور نماز کو انہوں نے فرق کیسے کیا، انہوں نے یہ اسلام کے ارکان میں فرق کیسے کیا، میں نہیں چھوڑوں۔ اور پھر اسلام کی اسلامی ریاست کا ایک لشکر منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کے لیے بھی جاتا ہے، یمامہ کے قبیلے کے سربراہ مسلمہ کے خلاف، جس کی 150 سال عمر۔ اگر آپ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب ہے، اگر آپ اس میں پڑھیں تو آپ کو اس میں حوالے مل جائیں گے، اور آپ کو اس چیز کا بھی حوالہ مل جائے کہ حضرت عمر فاروق نے جب حضرت عمر فاروق کو جب حضرت ابوبکر صدیق نے ڈانٹا تھا تو پھر داڑھی پکڑ لی تھی۔ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء النبی میں 4 اور 5 جلد میں اس کا ذکر کیا ہے، بڑی تفصیل سے اس میں گفتگو کی ہے، پڑھنے کی چیز ہے۔ اگر کسی ساتھی کے پاس ضیاء النبی ہو تو اس کی 4 اور 5 جلد ضرور پڑھے، اس میں غزوہ موتا اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا ذکر ہے، اور یہ اس کا ذکر بھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 84 جنگیں ہوئی، 84۔ ان 84 جنگوں میں 260 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد ہو گئی، جنگ خندق ہو گئی، خیبر ہو گئی، غزوہ موتا۔ اس میں 260 کے قریب کمی بیشی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے، لیکن منکرین ختم نبوت کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ بڑی تیز تھی۔ اس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا۔ 74 جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 260، اور صرف اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200، اور ان 1200 صحابہ میں 700 تو ایسے تھے جنہیں قرآن زبانی یاد تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اس فتنے کا بھی قلعہ کما کیا، اس فتنے کا بھی قلعہ کما کیا۔ مجھے یہاں ایک بات حضرت خالد بن ولید کی یہ بھی یاد آ رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جب ہم نعرہ تکبیر لگاتے تھے، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے، تو ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ آتا تھا، کیونکہ وردی کچھ نہیں تھی، پہچان کچھ نہیں تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں سے ہمارا کون سا ہے، ان کا کون سا ہے۔ تو ہم نے پھر وہاں پر جو ہے وہ یا محمدہ کے نعرے لگائے، تو جو اہل اسلام تھے یہ یا محمدہ کے نعرے لگاتے تھے، اور جو اہل کفر تھے وہ یا محمدہ کے نعرے نہیں لگاتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جو ہمارا ہے وہ یا محمد کا نعرہ لگاتا ہے، جو نہیں لگاتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس طرح بھی پہچان ہوتی تھی۔ بہرحال اس جنگ میں جو ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ حالانکہ اس جنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد 13,000 اور لشکر یمامہ کی تعداد 40,000، 3 گنا سے بھی زیادہ لشکر تھے۔ اللہ رب العزت نے اس لشکر کو بھی کامیابی عطا فرمائی، اور یوں حضرت ابوبکر صدیق کے کیے گئے فیصلوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کامیابی عطا کی۔ اور سب سے اہم فیصلہ، آپ آج اور میں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، جس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، آج تو ہمیں قرآن پاک کا صرف ہدیہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک دکان سے لیا، ہدیہ پیش کیا، کھولا، پڑھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو اس شکل میں لانے میں سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی کاوش حضرت ابوبکر صدیق کی تھی؟ جب جنگ یمامہ میں 700 صحابہ شہید ہوئے، اور 700 وہ صحابہ جنہیں قرآن زبانی یاد تھا، حفاظ صحابہ تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی توجہ اس طرف دلائی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کاتب وحی کو جو ہے وہ اس کی ذمہ داری سونپی،
تو یوں اس طرح تدوین قرآن کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ وہ نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے ترتیب دیا تھا، وہ نسخہ پھر حضرت عمر فاروق کے پاس، وہاں سے حضرت حفصہ امہات المؤمنین میں سے زوجہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے پاس پہنچا، اور وہاں سے حضرت عثمان غنی کے پاس۔ سامعین محترم، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے زندگی کے چند گوشے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی اتنی مختصر نہیں، کوئی چند لفظوں میں سما جائے، ایک چند لمحات کی ویڈیو میں سما جائے، یا ایک نشست میں سما جائے۔ یہ تو ہم نے حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے چند واقعات بیان کیے، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو بھی فیصلہ کیا اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اس پوری امت پر احسان ہے۔ پوری امت پر کیا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں مجھ پر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ صرف اللہ رب العزت نے عطا فرما سکتا ہے۔ سامعین محترم، میں ایک مرتبہ پھر بزم عثمان غنی کے لیے دلی طور پر دعا گو ہوں کہ یہ ہمیشہ کی طرح یہ سلسلہ سجائے رکھیں۔ یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے گزشتہ 5 سالوں سے زائد یہ عرصہ ہو چکا ہے، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اس کے سلسلے میں آنے والی جو بھی رکاوٹیں ہیں، جس قسم کی بھی ہیں، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، یا جس قسم کی بھی رکاوٹ ہو، اللہ رب العزت ان کی رکاوٹ کو دور فرمائے، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بزم عثمان غنی کے جتنے کارکنان ہیں، معاونین ہیں، اللہ رب العزت سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان کی بخشش فرمائے، اور ان کا ساتھ دینے والوں کا اللہ رب العزت جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔